الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی آمد پر ہمیں خطبہ دیا اور اس میں 4 چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ حکم دیا کہ وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، رمضان میں 4 باتوں کی کثرت کرو، یعنی اس کا بہت زیادہ ورد رکھو، وظیفہ رکھو۔ 4 باتوں میں فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ ترضون بہما ربکم، کہ ان 4 میں سے 2 چیزوں کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ لا غنا بہما عنکم، کہ تمہیں 2 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے بغیر تمہیں چارہ نہیں، یعنی تمہیں کرنا ہی پڑیں گی۔ وہ 2 چیزیں کہ جس کے ذریعے سے تم اپنے رب کو راضی کرتے ہو، ان میں سے پہلی چیز ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ یہ کہنا، یعنی کلمہ شریف، کلمہ طیبہ، اس کو پڑھنا۔ تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان کا ایک تحفہ، رمضان کا ایک عمل اور وظیفہ یہ عطا فرمایا کہ رمضان میں کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ مکمل پڑھیں۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جس کے ذریعے سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، تستغفرونہ، اپنے رب سے استغفار کرنا، یعنی استغفر اللہ کہنا، یا اپنی ہی مادری زبان میں یہ کہنا کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، اور استغفر اللہ کہتے رہنا۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے ذریعے سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے۔ کوشش کریں کہ رمضان کے اندر آپ کلمہ طیبہ کا ایک مخصوص ورد کر لیں کہ اتنی مرتبہ میں نے پڑھنے ہیں، اور اللہ کرے کہ پورے رمضان کے اندر 70,000 مرتبہ ہماری کلمہ طیبہ کی گنتی پوری ہو جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس کے لیے یہ کسی نے اگر پڑھے 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ، خود اپنے لیے پڑھے یا کسی دوسرے کے لیے پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ بندے کو پڑھ کے رکھ لینے چاہیے اپنے پاس، تاکہ اس کے ذریعے سے مغفرت کی بشارت مل سکے، اور استغفار کی بھی کثرت کریں۔ 2 اور چیزیں جو عام روٹین میں بھی ہمارے لیے شامل ہونی چاہیے، اور حدیثوں میں بھی اس کا حکم ہے، بالخصوص رمضان کے اندر ارشاد فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں کہ لا غنا عنہما بکم، کہ ان دونوں کے ذریعے تمہیں چارہ نہیں ہے۔ نمبر 1، اپنے رب سے جنت کا سوال کرنا کہ اے اللہ مجھے جنت عطا فرما، اور فرمایا دوسری بات کہ اپنے رب سے جہنم سے پناہ مانگنا، اللہ کی پناہ مانگنا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنا کہ ہمیں جہنم سے تو بچا، اعوذ باللہ من نار جہنم یا من حر جہنم، یہ اپنی زبان میں ہی کہہ دیں کہ اللہ مجھے جہنم سے محفوظ رکھ، مجھے جنت عطا فرما۔ یہ عام روٹین میں بندہ جب دعا کرتا ہے، جنت کا سوال کرتا ہے اللہ پاک سے، تو خود جنت اللہ پاک سے عرض کرتی ہے کہ اس کو مجھ میں داخل فرما، اور جب بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو خود جہنم کہتی ہے کہ اے اللہ مجھ سے اس کو پناہ عطا فرما دے۔ تو یہ ہمیں ویسے بھی روٹین کے اندر بھی اللہ پاک سے سوال کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مزید ایک دوسری حدیث مبارکہ جو صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اس میں فرمایا کہ جب تم اپنے رب سے جنت کا سوال کرو، فاسألوہ الفردوس، تو اس سے فردوس کا سوال کرو، فإنہ اوسطھا، اس لیے کہ یہ جنت سب سے اعلیٰ جنت ہے، فردوس جو ہے سب سے اعلیٰ
جنت ہے، تو جب اس کی بارگاہ میں سوال کر رہے ہو کہ جو سب کچھ عطا فرمانے والا ہے، تو پھر اعلیٰ سے اعلیٰ ہی اس سے مانگنا چاہیے، تو وہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو اپنی روٹین بنا لیں کہ بالخصوص جو رمضان کی راتیں ہوتی ہیں، اس ساری رات، ویسے عام دنوں کے اندر بھی، عام راتوں میں بھی اس بات کا ساری رات اعلان ہو رہا ہوتا ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی استغفار کرنے والا، مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کروں، ہے کوئی ایسا۔ ہمارے اسلاف بزرگان دین جب راتوں کو عبادت کرتے، اللہ سے دعا کرتے، تو یوں ان کا پکا یقین اور اعتقاد ہوتا تھا کہ یہ یوں کہتے تھے کہ اے اللہ، میں ہوں مانگنے والا، میں ہوں سوال کرنے والا، میرا سوال پورا فرما۔ کہ وہ ان کو پتہ تھا اور پکا یقین تھا کہ اس وقت جو ہے اللہ پاک کی طرف سے ندا ہو رہی ہے، آواز دی جا رہی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی استغفار کرنے والا، تو یوں اللہ کی بارگاہ میں وہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے توفیق دی کہ سحری کی ہے تو 5 منٹ ہم اس بات کے نکال لیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں اور جنت کا سوال کریں، جہنم سے بچنے کا سوال کریں، اللہ کی رضا کا سوال کریں۔ اس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے۔ رب العزت جل وعلا ہمیں رمضان کے اندر یہ چاروں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔